بعض لوگوں کی نظروں میں زہریلا پن ہوتا ہے جو واقعی اثر رکھتا ہے، یعنی بہت سارے لوگوں کی نظر بہت اثر کرتی ہے، اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی بلکہ یہ حدیث پاک میں بھی ہے۔ تو آج کی ولاگ میں ہم بات کریں گے کہ نظر بد کیسے لگتی ہے اور وہ کون سے لوگ ہیں جن کی نظریں سب سے زیادہ لگتی ہیں، اور اللہ نہ کرے کسی کی نظر لگ جائے یا نظر لگنے کا ڈر ہو تو اسے کس طرح سے اوور کم کرے، اور کون سی ایسی آیت پڑھیں کہ ہمیں کسی کی نظر نہ لگے۔ ایک بہت چھوٹی سی صورت ہے، ویسے تو نظر اتارنے کی دعا بھی ہے، لیکن اگر آپ کو وہ آیت یاد نہیں ہے تو آپ کون سی صورت پڑھ سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گی، اور وہ صورت ہر کسی کو یاد ہوتی ہے، تو آپ اس صورت کو پڑھ کر اپنے بچوں کے اور اپنے شوہر کے اوپر دم کر سکتی ہیں۔ دیکھیں، کہا جاتا ہے کہ نظر بد یعنی بری نظر آدمی کو قبر تک اور اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا دیتی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر تقدیر پر کوئی چیز بھاری ہوتی نا تو وہ نظر بد ہے، یعنی بری نظر ہے۔ اس لیے نظر بد سے اپنے گھر کی نعمتوں کو، اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے۔ تو دیکھتے ہیں ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں، اور وہ کون سے لوگ ہیں جن کی نظر سب سے زیادہ لگتی ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ہم بھی سب الحمدللہ خیریت سے ہیں۔ ولاگ اسٹارٹ ہو رہا ہے دوپہر کے کھانے سے، اور دوپہر کے کھانے میں آج بنا رہی ہوں چکن اور مکس سبزی۔ چکن میں اس لیے بناتی ہوں سبزی کیونکہ ہمارے یہاں پر چکن ہی ملتا ہے، تو یہاں پر میں مکس سبزی بنا رہی ہوں، اور اس کے ساتھ میں بناؤں گی چاول کی روٹی، اور جو سردیوں والی سبزی ہوتی ہے نا یہ تو ان کے ساتھ ماشاءاللہ چاول کی روٹی ہی اچھی لگتی ہے۔ تو بس کھانا بنا کر بچوں کو کھلانے کے بعد کچن کی صفائی وغیرہ کروں گی، برتن وغیرہ کروں گی، اور اس کے بعد شام کے وقت میں میرے چھوٹے والے بیٹے نے بنایا تھا چکن ٹکا، تو چلے کوکنگ کرتے ہیں، گھر کے کام کرتے ہیں اور ایک اچھی بات پر ڈسکس کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہماری سوسائٹی یا ہمارے سراؤنڈنگ میں نظر بد لگنا ایک بہت کامن سی چیز ہے، اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی نظر بد لگنا ایک حقیقت ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ تو دیکھتے ہیں نظر بد یا بری نظر کتنے قسم کی ہوتی ہے۔ دیکھیں، 3 قسم کی نظر بد ہوتی ہے۔ ایک قسم کی نظر بد وہ ہوتی ہے جو کسی ناپسند کرنے والے کی لگ جاتی ہے، حسد ہو یا نہ ہو، بس وہ ناپسند کرتا ہو ہمیں تو اس کی نظر لگ جاتی ہے۔ دوسری نظر بد وہ ہوتی ہے جو کسی اپنے کی لگ جاتی ہے۔ بعض اوقات ماں باپ کی نظر اولاد کو لگ جاتی ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ اور الحمدللہ کے الفاظ ساتھ ضرور بولنے چاہیے، بلکہ حدیث میں ہے کہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت کہہ دیا جائے تو نظر نہیں لگتی۔ جب کسی کی بھی کوئی بھی چیز اچھی لگے، کسی کا گھر اچھا لگے، کسی کی گاڑی اچھی لگے، کسی کے کپڑے اچھے لگے، ماشاءاللہ کسی کا بچہ اچھا لگے، تو اس کے ساتھ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت بول دیا کریں۔ کسی کی کوئی بھی اچھی بات ہے، کسی کی کوئی بھی خوبی ہے تو اسے دیکھ کر ماشاءاللہ ضرور بولا کریں۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ہماری خود کی ہی نظر لگ جاتی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم خود کو بڑے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، خود کو بڑا اٹریکٹیو فیل کر رہے ہوتے ہیں، خود کو شیشے میں دیکھتے رہتے ہیں، تو خود کی نظر لگنا بھی برحق ہے۔ یہ خود کو نظر لگنے والی بات بھی یہ حقیقت ہے۔ تیسری قسم کی نظر کون سی ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے حاسد کی نظر، یعنی جو آپ سے حسد رکھتے ہیں، جو آپ سے جلن کرتے ہیں، اور یہ نظر پہلی دونوں نظروں سے خطرناک ہوتی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ نظر آخر لگتی کیسے ہے؟ انسانی آنکھ سے جو تاثیر نکلتی ہے نا، اس تاثیر میں ایک زہریلا پن بھی ہوتا ہے، ایک ٹاکسیسٹی بھی ہوتی ہے، اور آنکھوں سے نکلنے والی تاثیر کو تو سبھی سمجھتے ہیں۔ کوئی محبت سے دیکھے اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے، کوئی غصے سے دیکھے اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے، کوئی نفرت سے دیکھے اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے، اور اس پر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کوئی پورا چہرہ دیکھے تبھی پتہ چلے گا، آنکھوں سے نکلنے والی شعاؤں سے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ یعنی نگاہوں کی جو شعائیں ہیں نا، وہی بتا دیتی ہیں کہ آپ کو کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ تو اب کوئی بھی انسان کسی کو بھی حسد کی نظر سے دیکھتا ہے نا، تو اس انسان کے دماغ میں ایک زہر پیدا ہوتا ہے جو آنکھوں کی شعاؤں کے ذریعے سامنے والے پر اثر کرتا ہے، اور یہ زہر اس سامنے والے انسان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو اسی لیے حسد کرنے والے کی جو نظر ہے نا، وہ بہت شدید ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اپنی نعمتیں چھپا کر حاسدوں سے بچو۔ بلا وجہ ایک دوسرے کے سامنے جا کر اپنے کاروبار کی باتیں کرنا، یا اپنے پیسوں کی باتیں کرنا، یا اور کوئی اونچی اونچی باتیں کرنا، یہ سمجھداری والی بات نہیں ہے۔ اس طرح کی کسی کے سامنے بات نہیں کرنی چاہیے، خاص کر ان لوگوں کے سامنے بالکل نہیں کرنی چاہیے جو ان نعمتوں سے محروم ہوتے ہیں، جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ کوئی بھی انسان آپ کی چیز پر، آپ کی اولاد پر، یا آپ کی کسی بھی اچھی چیز پر نگاہ حسرت یا نگاہ حسد ڈال دیتا ہے نا، تو اس کی نظر بہت جلدی لگ جاتی ہے۔ اس لیے اپنی نعمتوں کو بھی چھپا کر یا پوشیدہ حالت میں ہی رکھنی چاہیے، کیونکہ نظر بد حق ہے اور لگ جاتی ہے۔
جیسے کہ میں نے کہا کہ انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا دیتی ہے، یعنی نظر بد اس حد تک بھی بری چیز ہو سکتی ہے کہ وہ انسان کو قبر تک پہنچا سکتی ہے۔ اسلامک حدیث میں لکھا ہوا ہے اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر تقدیر پر کوئی چیز سبقت لے جاتی نا، وہ نظر بد ہے، یعنی بری نظر ہے۔ اور دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے زیادہ نظر کس کی لگتی ہے؟ جو ہمارے قریبی لوگ ہوتے ہیں، جو آپ کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، جو آپ کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب اچھی طرح سے نوٹس کرتے ہیں، تو نظر ان کی لگتی ہے۔ اور ان میں بھی وہ لوگ جو آپ سے حسد کرتے ہیں، کیونکہ جو غیر لوگ ہوتے ہیں نا، جن سے آپ کا اتنا میل جھول ہوتا نہیں ہے، تو وہ تو آپ کے بارے میں یا آپ کے گھر کے بارے میں اتنے اچھے طریقے سے جانتے ہی نہیں ہیں کہ وہ آپ کو نظر لگا سکیں، کیونکہ ان لوگوں کو نا اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ آپ کہاں آ جا رہے ہیں، کیا کھا پہن رہے ہیں، اپنے گھر میں کیا کر رہے ہیں۔ تو نظر ہمیشہ ان لوگوں کی لگتی ہے جو آپ کو نوٹس کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ ہمیشہ ان لوگوں کو سب کچھ دکھا بھی رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیا کھا رہے ہیں، کیا پہن رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں آ جا رہے ہیں۔ تو اس میں غلطی ہماری بھی ہوتی ہے کہ ہم اپنی ہر ایک چیز لوگوں کے سامنے دکھا رہے ہوتے ہیں، اور صرف مٹیریلسٹک چیزوں پر ہی نہیں بلکہ نظر آپ کے ریلیشن پر بھی لگ رہی ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کی بانڈنگ آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ بہت اچھی ہے، آپ کی اور آپ کے ہسبینڈ کی کیمسٹری بہت زبردست ہے، خاندان میں آپ کی مثال نہیں ملتی، تو ہو سکتا ہے آپ نظر بد کا نشانہ بن جائیں۔ تو اس لیے اپنی لو لائف کو بھی لوگوں سے چھپا کر رکھنا ہی بہتر ہے۔ اور یہی نہیں، اگر آپ کے بچے بہت فرما بردار ہیں، آپ کی بہت بات مانتے ہیں، آپ کا بہت کہنا مانتے ہیں، یا آپ کے بچے آپ کے ساتھ بہت اٹیچ ہیں، تو اس بات پر بھی نظر لگ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی رشتہ جس کی بانڈنگ آپس میں بہت اسٹرانگ ہے، لائک بہن بھائیوں کا رشتہ، اگر بہن بھائی آپس میں بہت پیار اور محبت سے رہتے ہیں، اگر بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے کی بہت کیئر کرتے ہیں، آتے جاتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، تو ایسے رشتوں کو بھی نظر لگ جانا برحق ہے، نظر لگتی ہے۔ تو اگر آپ بلا وجہ لوگوں کے سامنے اپنی چیزیں دکھا رہے ہیں، لوگوں کے سامنے بلا وجہ شو آف کر رہے ہیں، تو اس طرح کرنے سے آپ اپنے قریبی لوگوں یا اپنے رشتہ داروں کی نظروں میں آ جاتے ہیں، اور آپ کو اس طرح کرنے سے نظر لگ سکتی ہے۔ اور اگر گھر میں کوئی بھی چھوٹی موٹی پرابلم آتی ہے، یا کوئی بھی کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ سب اسی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی نظروں میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی نظر بد کا شکار بن چکے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے بچوں کو یا آپ کی گھر کی کسی بھی نعمت کو یا کسی بھی چیز کو نظر لگ گئی ہے، تو اس کا بہت آسان اور جینوین طریقہ یہ ہے، تو آپ کو رات کو ڈیلی سونے سے پہلے سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھنی ہے، اور ان دونوں سورتوں کو پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں پر پھونک ماریں اور اپنی باڈی پر پھیر لیں۔ اس سے انشاءاللہ آپ کو نظر نہیں لگے گی۔ اور ایک بہت امپورٹنٹ چیز اور ہے کہ جب بھی آپ صبح اٹھتے ہیں تو ایک صدقہ باکس بنا لیں، اس کے اندر جتنے بھی آپ سے ہو سکے، 10 روپے، 5 روپے، 50 روپے، 100 روپے، جتنے بھی آپ سے ہو سکے، اس باکس میں صبح سویرے نماز پڑھنے کے بعد، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد اس باکس میں ڈال دیا کریں، یعنی اپنی زندگی کا یہ معمول بنا لیں۔ جیسے ہی لگے آپ کو کہ تھوڑے زیادہ پیسے جمع ہو رہے ہیں، تو مہینے کے اینڈ پر کسی ضرورت مند کو دے دیں۔ سیکنڈ وظیفہ جو ہے نظر بد سے بچنے کا، وہ بھی بہت اوتھینٹک ہے، اور وہ ہے ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر، یعنی انا اعطیناک الکوثر پڑھ کر بچے کے یا جس کو بھی نظر لگی ہے اس کے سیدھے گال پر پڑھ کر دم کر دیجئے، اور دوسری مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر الٹے گال پر دم کر دیجئے، اور تیسری مرتبہ پڑھ کر اس کی پیشانی پر دم کر دیجئے۔ تو اس طرح کرنے سے انشاءاللہ بچے کی یا جس کو بھی نظر لگی ہوئی ہوگی اس کی نظر اتر جائے گی۔ اس کے علاوہ بچوں کی یا کسی کی بھی نظر اتارنے کے لیے ایک کامن سا وظیفہ ہے کہ پہلے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، یعنی الحمد شریف، پھر اس کے بعد سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق، پھر اس کے بعد قل اعوذ برب الناس۔ تو یہ پڑھ کر بچوں پر دم کر دیا کریں، تو یہ پڑھنے سے انشاءاللہ بچوں کو نظر نہیں لگے گی۔ تو اللہ تعالی ہمیں، ہمارے بچوں کو، آپ کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے اور ہمارے گھر کی نعمتوں کو، برکتوں کو اللہ تعالی نظر بد سے بچائے۔ سب بولے آمین ثم آمین۔